خواہ پیدائش کا مرحلہ ہو یا وفات کا یا پھر شادی کا، ان سب مواقع پر ہمیں بہترین تعلیم دی گئی ہے۔ جس طرح بچے کی تعلیم و تربیت ماں باپ پر فرض ہے، اسی طرح ماں باپ کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ شادی کی عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کا نکاح کر دیں، اور اس معاملے میں بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو ادب سکھائے، پھر جب وہ بالغ ہو تو اس کا نکاح کر دے، اور بالغ ہونے پر اگر اس کا نکاح نہ کیا گیا اور وہ بچہ گناہ میں مبتلا ہوا تو اس کا گناہ باپ پر ہوگا۔ جو ہی نکاح کی بات ہوتی ہے یا نکاح کا ارادہ ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز رشتے کی تلاش ہوتی ہے کہ نکاح کہاں کیا جائے۔ اس موقع پر ہمارے معاشرے میں عام طور پر خاندان اور برادری کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اسلام میں خاندان اور برادری ایک پہچان تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ تم سب کی اصل ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ جب سب آدم کی اولاد ہیں تو پھر انسان ہونے کے ناطے محض خاندانی فرق سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کو بڑائی کا مقام حاصل ہے تو وہ انسان کا تقویٰ ہے، اس کا اخلاق ہے۔ تقویٰ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ تقویٰ کے بعد انسان کی ظاہری کیفیت یعنی اس کا اخلاق جو ہے وہ اس کی پہچان ہے، اور اسی بنا پر قیامت کے دن اس سے معاملہ کیا جائے گا۔ حسن اخلاق میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے۔ اور جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اور اس سے اس نے نسب اور سسرال کے رشتے پیدا کیے۔ رشتہ دیکھنے میں عموماً خاندان کے بعد پھر مال یعنی حسب نسب کے بعد مال کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فتنہ مال ہے، یعنی وہ رشتہ جو محض مال کو دیکھ کر قائم کیا جائے اس میں برکت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت سے شادی 4 چیزوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اس کا حسب نسب، مال، حسن، خاندان، لیکن تم دین والی کو اختیار کرو۔ یعنی اگر کسی کے اندر دین کی روح ہوگی، خدا کا خوف ہوگا، تو وہ لازمی طور پر دوسروں کے معاملے میں وہی رویہ اختیار کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے ہاں حسن و جمال کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے بہت سی ایسی لڑکیاں صرف اس لیے شادی سے محروم رہ جاتی ہیں کہ ان کے پاس معاشرے کا مطلوبہ معیار حسن نہیں۔ حالانکہ حسن اپنی جگہ ایک اہمیت ضرور رکھتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی دین اور اخلاق اور کردار کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ان 2 چیزوں میں سے ایک کو چننا پڑے تو اس میں انسان کو پھر دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ جس طرح باقی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، جیسے مال آنی جانی چیز ہے، اسی طرح انسان کا حسن بھی آنی جانی چیز ہے۔ جو چیز انسان کو دنیا میں فائدہ دیتی ہے وہ اس کی سیرت و اخلاق ہے، اور جو چیز اس کو آخرت میں فائدہ دے گی اور پھر ایک خاندان کی تعمیر اور ترقی میں وہ اس کا اخلاق اور کردار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے؟ کیا وہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر ہوتا ہے کہ رشتے کی تلاش میں مختلف جگہ پر لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر ان کی خامیاں اور نقائص اور ناپسندیدہ چیزیں جگہ جگہ بیان کی جاتی ہیں؟ قرآن پاک میں اس چیز کی سختی سے مذمت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ
بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد کسی کو برے لقب سے یاد کرنا بہت برا ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ رشتے کی تلاش میں انسان جو بھی اس کے لیے پاسبل آسان طریقہ ہو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد اگر پسند نہ آئے تو اس کو مجلسوں میں بیٹھ کر کرٹیسائز کرنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناک منہ چڑھانا یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ بد اخلاقی اور ایمان ان دونوں کا آپس میں کوئی میل اور جوڑ نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس معاملے میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے ہجرت کرنے کے بعد مصر سے، تو وہاں انہوں نے، جبکہ ان کے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی شیلٹر تھا، نہ کوئی جگہ تھی، تو انہوں نے دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب تو جو بھلائی بھی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور پھر قرآن پاک ہی کی تعلیم کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ودن 24 hours ان کو اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا، کھانا بھی دیا اور نکاح کا بھی انتظام کیا۔ تو یہ دعا ہر وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو رشتے کے لیے پریشان ہو، یا والدین بھی پڑھ سکتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ پھر اسی طرح یہ دعا کرنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ بھی مفید ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ پیشکش براہ راست بھی کی جا سکتی ہے اور انڈائریکٹلی بھی پیغام بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ عموماً ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ لڑکے والے لڑکی کو پروپوز کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں اس کی بھی قید نہیں۔ اگر کوئی اچھا رشتہ ہو تو لڑکی والے بھی لڑکے کو پروپوز کر سکتے ہیں، اور اس میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ صرف ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے یا اپنی شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال، پھر اسی طرح حضرت حفصہ جب بیوہ ہوئیں تو حضرت عمر خود جا کر حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، پھر حضرت ابوبکر کے پاس آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو مائنڈ کیا جاتا ہے، اگر اسلامی طریقے پر عمل کرتے ہوئے کوئی ایسا کر لے تو اس میں حرج نہیں ہے، اور ہمیں ایسی رسموں کو توڑنا بھی چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں بہت سی پریشانی اور مشکلات کا سبب بن گئی ہیں۔ رشتہ بھیجنے کے بعد رشتے کے بارے میں چھان بین کرنا یا معلومات حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ ہے صحیح مشورہ۔ کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے تو اس کو عدل و انصاف پر مبنی صحیح بات بتانی چاہیے، نہ تو کسی کی تعریف میں مبالغہ آرائی کریں اور نہ ہی بلا وجہ کسی کے اندر خامیاں اور نقص ڈھونڈ کر دوسرے کو متنفر کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان کے اندر ہیں، کوئی بھی شخص فرشتہ نہیں اور کوئی بھی شخص کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کوئی بہت بڑا اخلاقی یا شرعی عیب نہ ہو تو چھوٹی موٹی باتوں کو موضوع سخن نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اس سے فساد پھیلتا ہے، اور ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت فاطمہ بنت قیس کو دو لوگوں نے پیغام بھیجا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، تو آپ نے دونوں کے بارے میں درست بات ان کو بتا دی، اور پھر انہیں مجبور نہیں کیا کہ تم ان میں سے کس سے شادی کرو۔ بہرحال انہوں نے پھر اپنی مرضی سے ان دونوں میں سے ایک کو انتخاب کر لیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، جب ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں نکاح کرنے میں مشکل ہو۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا یہ بھی اسلام میں جائز ہے، اور اس کی بلکہ تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے ہاں ویسے لڑکی چاہے پردہ کرے یا نہ کرے، لڑکے کو دکھانے میں سب ہچکچاتے ہیں، یا یہ کہ لڑکے کے خاندان والوں کو دکھانے کو مائنڈ کرتے ہیں، جبکہ اس دکھانے کی طرف دین نے خود توجہ دلائی ہے، خصوصاً اگر دوسرے فریق کا مطالبہ ہو۔ اس کے بعد استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارے سے کوئی غیب کی خبر نہیں پتہ چلتی، اور نہ ہی استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر کے بارے میں کچھ معلوم کریں۔ عموماً رواج یہ ہے کہ لوگ کسی سے استخارہ کراتے ہیں اور پوچھتے یہ ہیں کہ اچھا آپ استخارہ کر کے ہمیں بتائیں
کہ یہ چیز اچھی ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے. استخارہ کا مطلب ہے خیر کی دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے خیر چاہنا.